الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی ہم سب کو صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر، جہاں سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر، تڑپنے بڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوزے صدیق دے۔ پیار محبت عقیدت احترام کے ساتھ درود پاک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین مکرم، حاضرین محترم، معزز اور مکرم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہاں تک میری آواز سماعت فرمانے والی باحیا بضمیر اسلامی ماؤ بہنوں، آج کی یہ محفل چھٹی سالانہ سیرت ساقی کوثر کے نام سے معنون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی
تمام آنے والے حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، سب کا آنا قبول فرمائے۔ علماء اکرام تشریف لائے، نعت خوان حضرات تشریف لائے۔ میں تو حصہ ڈالنے کے لیے بیٹھا ہوں، اصل تو مہمانان گرامی انشاءاللہ ابھی چند ہی لمحوں میں اسٹیج پر جلوہ گر ہوں گے۔ ہم ایمان بھی تازہ کریں گے اور ان کی زیارت بھی کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ سامعین محترم، ابھرتا ہوا خطیب قاری محمد امین ندیم، اللہ پاک اس کو مزید ہمت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اس نے کوشش کر کے اس پروگرام کو سجایا سنوارا، جس نے بھی اس پروگرام میں جس طرح کا حصہ بھی ڈالا، جیسا بھی تعاون کیا، اللہ پاک سب کے مال و جان میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ سامعین محترم، دنیا کے اندر جو بھی آیا اس کے آنے کا ایک مقصد ہے۔ درخت لگایا جاتا ہے، جب تک وہ پھل دیتا ہے مالی ذمہ دار اس کا خیال رکھتا ہے۔ آندھی چلے تو اسے پریشانی ہوتی ہے، تیز بارش آ جائے تب بھی پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ جس مقصد کے لیے اس پودے کو لگایا گیا ہے وہ پودا اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ جب وہ پودا اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے، پھر ایک دن وہی مالی، وہی ذمہ دار کلہاڑا لے کے اسے زمین سے اکھیڑ دیتا ہے۔ پھر کوئی منڈی میں سے آ کے اسے لے جاتا ہے، اسے دیگ بنتی ہے، لوگوں کے چولہے میں آگ جلتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب درخت پھل دینا چھوڑ دیتا ہے، اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے، پھر اسے آگ کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان اپنے مقصد سے ہٹ جائے، انسان کے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میری عبادت ہے، محمد مصطفیٰ کی اطاعت ہے۔ یہ مقصد ہے۔ جب انسان اپنے مقصد سے ہٹ جاتا ہے تو اس کا حشر بھی وہی ہوتا ہے جو ایک لکڑی کا کیا جاتا ہے۔ تو ہم دنیا کے اندر آئے، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں محبوب آپ اپنی امت کو بتا دیں، سنا دیں، سمجھا دیں، پڑھا دیں۔ قل آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو میری ایک شرط ہے، اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو میری ایک قید ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے حبیب کی سنتوں پہ عمل کرنا، میرے نبی کے طریقے کو اپنانا، یہ تمہارا کام ہے، اور تم سے محبت کرنا محمد کے رب کا کام ہے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا یؤمنو، ایمان مکمل نہیں۔ بے شک میں بیان میں جتنا مرضی کہتا رہوں میں ایمان والا، لیکن اللہ کے نبی نے نشانی بتائی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے نشانی بتائی۔ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، لیکن اللہ کے نبی کی جو نشانی بتائی ہوئی ہے وہ جس کے اندر ہوگی اسی کے دل میں نبی کی محبت ہوگی۔ فرمایا لا یؤمنو، ایمان نہیں ہے، حتی اکون احب الیہ، آگے اللہ کے نبی نے حد قائم کی ہے۔
احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جو اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ محمد سے محبت نہیں کرتا، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ محمد سے محبت نہیں کرتا، اپنی دولت سے زیادہ مجھ محمد سے محبت نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن، ایمان مکمل نہیں۔ لاکھ بار کہتے رہے ہم ایمان والے، ایمان والا تب ہوگا جب نبی کی مہر لگے، جب پیغمبر کی مہر لگ گئی پھر ایمان والا۔ سبحان اللہ، ماں باپ سے زیادہ محبت۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ابو قحافہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کالی کملی والے کی ذات باری تعالیٰ کے اندر کچھ نازیبا الفاظ کہہ دیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ پہ ہاتھ اٹھا لیا۔ کالی کملی والے کو پتا چلا، فرمایا ابو بکر تو نے اپنے ابا پہ ہاتھ اٹھایا ہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کالی کملی والے میرے ابا مسلمان نہیں، انہوں نے آپ کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ کہے، میں نے تو بھی ہاتھ اٹھایا ہے، اگر میرے ہاتھ کے اندر تلوار ہوتی میں سر تن سے جدا کر دیتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ حضرت ابوبکر نے بتا دیا، ان کے عمل نے بتا دیا کہ میں اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت نہیں کرتا، بلکہ میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا جنگ میں جانے کا موقع ہے۔ آقا علیہ السلام نے اعلان کیا، نوجوان بھی آ گئے، بزرگ بھی آ گئے، بچے بھی آ گئے۔ ایک عورت آئی اور کپڑا لائی، آقا علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ اس کپڑے میں کچھ تھا، میرے نبی نے فرمایا کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول رحمت والے ہاتھوں سے کھولیے اس کپڑے کو، دیکھیے کیا ہے۔ جب دیکھا بیچ میں دودھ پیتا ہوا بچہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یہ میدان جہاد میں کیا کرے گا؟ تیر نہیں چلا سکتا، تلوار سے وار نہیں کر سکتا، دشمن کے وار کو نہیں روک سکتا، میں اس بچے کو کیا کروں گا؟ نبی کی صحابیہ رو پڑی، ہائے ہائے۔ سنیں مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، سنیں، اللہ کے نبی سے محبت دیکھیں۔ میرے نبی نے فرمایا اپنے ماں باپ سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہیں کرو گے ایمان مکمل نہیں ہے۔ اولاد سے زیادہ جب تک مجھ محمد سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ صحابیہ رو پڑی، رو کے کہتی ہے کالی کملی والے میرا کوئی جوان بیٹا نہیں جسے میں میدان جہاد کے اندر تیرے ساتھ روانہ کر دیتی، یہ دودھ پیتا ہوا بچہ لے آئی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اسے میں میدان جہاد میں کیا کروں گا؟ وہ رو کر کہتی ہے اے کالی کملی والے میرے اس بچے کو کسی اپنے خادم کے ہاتھ میں پکڑا دینا، رضاکار کے ہاتھ میں پکڑا دینا، حبدار کے ہاتھ میں پکڑا دینا، صحابی کے ہاتھ میں پکڑا دینا، غلام کے ہاتھ میں پکڑا دینا۔ میدان جہاد میں جب آپ کی طرف تیر آئے گا، تلوار کا وار آئے گا، اے کالی کملی والے آپ کا غلام میرے بچے کو آگے کر دے، میرا بچہ کٹ جائے گا، نبی میرا بچ جائے گا۔ لا یؤمنو، ایمان مکمل نہیں، حتی اکون احب الیہ من والدہ، جب تک اپنے والدین سے زیادہ نبی سے محبت نہیں کریں گے ایمان مکمل نہیں ہوگا، ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اولاد سے زیادہ، ہائے ہائے، اس وقت تک باپ گھر میں نہیں آتا جب تک بچوں کی فرمائش پوری نہ کر لے۔ اگر بچے کہیں شوارما کھانا ہے لے کے آتا ہے، پیزا کھانا ہے لے کے آتا ہے، میں نے فلاں چیز کھانی ہے لے کے آتا ہے۔ ارے بچے سے تو محبت کی،
بچے سے محبت کی، اس وقت تک گھر میں داخل نہ ہوا جب تک بچے کی بات پوری نہ ہوئی۔ ارے ہم نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے کبھی سوچا صبح سے نکلا ہوں، شام ہو گئی ہے، رات پڑ گئی ہے، میں نے اللہ کے نبی کی کتنی سنتوں کو ذبح کر دیا ہے، کتنے طریقوں کو مٹا کے رکھ دیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے فرامین کو پس پشت ڈالا ہے، میں نے نبی کی ایک بات بھی نہیں مانی، بچوں کی مانی ہے۔ بتاؤ بچوں سے محبت کرتے ہو یا نبی سے محبت کرتے ہو؟ لیکن نبی نے فرمایا بچوں سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ صحابہ اکرام میں یہی چیز پائی جاتی تھی، سبحان اللہ، صحابہ اکرام میں یہ چیزیں پائی جاتی تھی، ان کے دلوں میں کسی چیز کی محبت نہ تھی، اگر تھی اللہ کی تھی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اس محفل کی برکت سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کے دلوں میں ہر چیز سے زیادہ نبی سے محبت پیدا فرما دے، سبحان اللہ۔ پھر بیڑا پار ہوگا، پھر بیڑا پار ہوگا، پھر قیامت میں میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کے نیچے جگہ ملے گی۔ آج مسلم لیگ کیا کہتا ہے؟ میرے ہاتھ میں پرچم ہو اور بڑا بلند پرچم کرتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے، پیپلز پارٹی کا ہو فخر محسوس کرتا ہے۔ ارے قیامت والے دن ایک پرچم ہوگا جو کالی کملی والے کا ہوگا، اگر دنیا میں اس کی سنتوں پہ عمل کیا ہوگا خدا کی قسم ہے قیامت والے دن اس پرچم کے نیچے جگہ مل جائے، اس پرچم کے نیچے جگہ ملے گی۔ خوراک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے مال سے اپنی جائیداد سے زیادہ جو مجھ محمد سے محبت نہیں کرتا اس کا بھی ایمان مکمل ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے اپیل فرمائی، ساقی کوثر، سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے اپیل فرمائی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آواز پہنچی، صدیق اکبر گھر میں گئے، واقعہ سنتے رہتے ہیں، صدیق گھر میں گئے، گھر سے سارا مال اٹھایا، گٹھلی میں باندھا، دیوار پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ بیٹی نے پوچھا ابا جان کیا بات ہے؟ فرمایا بیٹی میں چاہتا ہوں کہ گھر میں کوئی سوئی بھی دیوار کے اندر باقی نہ رہ جائے۔ صدیق مال لے آئے، سارا مال رسول اللہ کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ جبریل آیا، ٹاٹ کا لباس پہن کے آیا، کیونکہ ابو بکر صدیق کے بدن کے اوپر صدیق اکبر رات کو لیٹے ہوئے تھے، کروٹیں لے رہے تھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ بیٹی نے کہا کیونکہ بیٹیاں باپ سے بڑی محبت کیا کرتی ہیں اس لیے میں بیچ میں بات آ گئی کہتا جاؤں، تم بھی بیٹیوں کے ساتھ ظلم نہ کرو، بیٹیوں کا حق دیا کرو، بیٹیوں کا حق نہ مارا کرو، بیٹیوں کو جائیداد میں سے حصہ دو، بیٹیوں کو اپنے گھروں میں سے زمینوں میں سے حصہ دو، بیٹیوں کی حق تلفی نہ کیا کرو۔ جب حصہ بانٹنے کی باری آتی ہے بیٹی سے کہتے ہیں تیری شادی کر دی ہے، تجھے اتنے کا جہیز دے دیا ہے، تیری تعلیم پہ اتنا پیسہ لگ گیا ہے، اب تو نے کیا لینا ہے؟ کبھی بیٹے سے بھی کہا سال کے بعد 70 لیتا تھا، سال کے بعد موبائل 6 ماہ کے بعد تبدیل کرتا تھا، تیری کالج کی فیس بھی ہم نے دی ہے۔ ارے بچی سے حساب کرنے بیٹھ گیا ہے، بچے سے بھی حساب کر، کیوں بچی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے؟ یہ پہلے دور کو کیوں دہراتا ہے؟ میرا نبی دنیا میں آیا، میرے نبی نے آ کے عورت کی عزت بنائی ہے۔ اگر بیٹی ہے فرمایا یہ بیٹی جو اپنی 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کر کے شادی کرے گا کل قیامت میں مجھ محمد کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اگر وہی بیٹی ماں بنی ہے فرمایا اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر بہن بنی ہے فرمایا یہ بہن تیری دعاؤں کا ایک ذخیرہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ ہمیں بتایا۔ صدیق اکبر کروٹیں لے رہے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، بیٹی اٹھی، ہمیشہ بیٹیاں اٹھا کرتی ہیں، باپ کو تکلیف ہو بیٹے نہیں اٹھا کرتے۔ ارے بیٹے تو ظالم رات کے 12 بجے تک باہر رہتے ہیں، گھر میں آنے کا نام تک نہیں لیتے۔ یاد رکھنا ماں باپ کے گستاخوں، ماں باپ کے نافرمانوں، وہ شخص بھی ہے جو کعبے کا طواف کر رہا ہے، لبیک اللہم لبیک آواز آتی ہے، لا لبیک
تیری حاضری قبول نہیں۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کی حاضری قبول نہیں، اتنی دور سے آیا، اتنا پیسہ لگایا۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے اس کا ماں باپ ناراض ہے، جس کا ماں باپ ناراض ہو کعبۃ اللہ کا طواف قبول نہیں ہے، مقام ابراہیم پہ نفل قبول نہیں ہے، مسجد حرام میں نمازیں پڑھنی قبول نہیں ہے۔ اور نوجوانوں، دوستوں کے میسج پہ گھر سے نکلنے والوں، دوستوں کے فون پہ گھر سے نکلنے والوں، باپ فون کرتا ہے فون نہیں اٹھاتے، دوست کا میسج آ جائے تو اس کا جواب دیتے، ماں کام کہہ دے تکلیف ہوتی ہے۔ اگر گلی میں سے کوئی اور عورت بلا لے، جی آپا، جی خالہ، جی باجی، اور جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تجھے پالا ہے، پڑھایا ہے، وہ تجھے کام کہے، تجھے تکلیف ہوتی ہے۔ ایک بزرگ راستے میں جا رہا تھا، اس کی ہیلپ کر دی، اسے موٹر سائیکل پہ بٹھایا، اپنے مقام پہ چھوڑا اور اس سے جو ضرورت تھی اسے دیا، اور بڑا خوش ہوا، کہتا میں نے ایک بزرگ کی خدمت کی ہے، ایک بزرگ کی خدمت کی ہے۔ ارے کسی کی خدمت تو کر آیا، تیرا باپ سگریٹ کے پیسے کسی سے لیتا؟ سگریٹ پینا صحیح نہیں، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن تیرے باپ کی جیب میں خرچہ نہیں ہے۔ ارے اوروں پہ خرچ کر کے بڑا خوش ہوتا ہے، مولوی کے پاس آتا ہے، یہ سوٹ لے لو، یہ نذرانہ لے لو، یہ پیسہ لے لو۔ کبھی باپ سے بھی کہا ابا تجھے سال ہو گیا جوڑا سلوا کے نہیں دیا ہے، یہ جوڑا لے لو، یہ سوٹ لے لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، والدین کا ادب اور احترام یہ ضروری ہے۔ سامعین محترم، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ استاذ العلماء، استاذ القراء، شیخ الحدیث حضرت مولانا الیاس چنوٹی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ پاک حضرت کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں بتائیں، میرے ساتھ دہرا لیں۔ فرمایا اس کا ایمان مکمل نہیں جو اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت ہے، سارے بولے، جو اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتا اس کا ایمان مکمل نہیں۔ جو اپنی اولاد سے زیادہ مجھ محمد سے محبت نہیں کرتا اس کا ایمان بھی مکمل نہیں۔ جو اپنی جائیداد سے زیادہ مجھ محمد سے محبت نہیں کرتا اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر چیز سے زیادہ اپنے محبوب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔